باپ محبت کا دوسرا نام، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں۔ اسلامک اسکالر ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالستار حامد صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ جی خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت۔ آپ میرے سر آپ کی دعائیں اللہ الحمدللہ، خوش شکر ہے رکھے۔ اللہ کا، بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے والد کی محبت کے حوالے سے۔ الحمدللہ یہ شرف آپ کو بھی حاصل ہے، مجھے بھی حاصل ہے، تو کچھ باتیں ہماری اپنی بھی ہوں گی اس میں۔ میں پہلے اجازت لے رہا ہوں آپ سے جی تاکہ جی باتیں اپنی بھی کریں شامل کریں گے، کچھ اپنے انشاءاللہ۔ ایکسپیرینس بھی ہو جائیں گے اس میں، تو آپ کی اجازت ہے اس پہ؟ جی بالکل اجازت۔ جزاک اللہ سر۔ اچھا سر، کہا جاتا ہے کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو باپ کی رضا اور ناراضگی ہماری زندگیوں پر اثر ڈالتی ہے، اس کے کیا پازیٹیو نیگیٹو اسپیکٹس ہوتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، سر بہت اچھا کیا آپ نے کہ گفتگو کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ارشاد مبارک سے کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے والد کی، باپ کی اہمیت، حیثیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، زبان نبوت کے الفاظ ہیں کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ۔ والد اور باپ جو ہے یہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے۔ درمیانے دروازے سے مراد ہے بہتر دروازہ ہے، اچھا دروازہ ہے، خوبصورت دروازہ ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے امتاً وسطا، درمیانی امت مراد ہے بہترین امت۔ تو اوسط اور وسط اس کا معنی بہترین، افضل، اعلیٰ اور بہتر ہے۔ اوسط و ابواب الجنہ کا مطلب یہ ہے کہ جنت کا اعلیٰ ترین دروازہ جو ہے وہ والد ہے۔ والد کی محبت اور والد کی شفقت یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی صورت بھی کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ والد اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بچی کو پالتا ہے، پوستا ہے، جوان کرتا ہے، پڑھاتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے ناز و نخرے اٹھاتا ہے، اس کی ضروریات زندگی کا اہتمام و انصرام اور انتظام کرتا ہے، خود بھوکا رہنا برداشت کرتا ہے لیکن اپنی اولاد کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا، خود جو ہے وہ کم قیمت کے کپڑے پہن لیتا ہے لیکن اولاد کو اچھے سے اچھا لباس مہیا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ضروریات اور احتیاجات پر اپنی اولاد کی ضروریات کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر وہ خود کم پڑھا لکھا بھی ہو باپ، تو اس کی شدید خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ پڑھ جائے، زیادہ ترقی کرے۔ نظامی صاحب، میرے خیال میں دنیا کی واحد ہستی باپ ایسی ذات ہے، میں پھر دہراؤں گا اپنے الفاظ، کہ دنیا کی واحد ہستی باپ ایک ایسی ذات ہے جس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی زیادہ ترقی کرے۔ واحد ہستی ہے بالکل۔ کاروبار میں حقیقی بھائی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسد کا شکار ہو سکتے ہیں، جی نفرت کا شکار ہو سکتے ہیں، بہن بھائی آپس میں، لیکن والد ایک ایسی ذات ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ہر میدان میں اپنے سے زیادہ کامیاب اور کامران دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح جو حدیث آپ نے پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دخول جنت کے لیے اور جنت کے اعلیٰ دروازے سے داخل ہونے کے لیے باپ کے دروازے، باپ کو دروازے کے ساتھ یا دروازے کو باپ کے ساتھ منسوب کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں کوئی شخص اپنے والد کو راضی رکھتا ہے، خوش رکھتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اس کی بڑھاپے میں، ظاہر ہے جوانی میں تو اس کو نہیں ضرورت ہوتی، بڑھاپے میں اس کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اپنے اس بندے کے ساتھ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کو جنت کا جو سب سے بہترین دروازہ ہے اس میں سے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور بہترین بات ارشاد فرمائی ہے۔ نبوی الفاظ ہیں کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اللہ کی رضا، رب کی رضا باپ کی رضا میں پوشیدہ ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کا رب اس پہ راضی ہے۔ وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ بڑا زبردست جملہ ہے
کہ اگر زمین پر باپ راضی ہے، خوش ہے اپنی اولاد سے، تو وہ اولاد یہ سمجھے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اور جس پر اللہ راضی ہو جائے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں سورۃ توبہ کے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے، اور آخرت کی نعمتوں میں بھی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ کسی پر اللہ راضی ہو جائے اور اس کے لیے اعلان فرما دے کہ میں اپنے فلاں بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی سے دنیا میں اس کا باپ راضی ہے تو اس کا رب اس پہ راضی ہے۔ فرش پر اس کا باپ اس سے ناراض ہو، اللہ نہ کرے، تو عرش پر اس کا رب اس سے ناراض ہوگا۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے ان لوگوں کی جو معمولی باتوں پر اپنے والد کو ناراض کرتے ہیں، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ افراتفری کا دور ہے، کوئی کسی کا احترام، بہت کم لوگوں میں نے جو دیکھا ہے نا، بڑے بڑے اچھے گھرانے ایسے ہیں جہاں باپ کا احترام نہیں ہے، باپ کی قدر نہیں ہے، باپ کی عزت نہیں ہے، بڑھاپے میں باپ کو ایک ناکارہ چیز سمجھ کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے کوئی مشاورت نہیں ہے، بڑی اس کی معذرت کے ساتھ آپ کی بات ہو چک رہا ہوں، لیکن یہ آپ نے نا مجھے ایک سوال دے دیا۔ آپ جیسے فرما رہے ہیں، ہم یہی دیکھتے ہیں کہ پردیس کاٹے ہیں، صحبتیں کاٹی ہیں، محنت مزدوریاں کی ہیں، دن رات نہیں دیکھا، اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، بہت سارے معاملات، جی جی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ باپ صرف پیسہ کمانے کی ایک مشین ہے، اور جب اس کے آخری دن، آخری عمر کی طرف ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو اولاد کی جو اخلاقی تربیت ہے وہ اس وقت نظر آتی ہے کہ والد نے کیا کی ہوئی ہے۔ یہ دو چیزیں آپس میں ریلیٹ کر رہی ہیں، جی جیسے آپ فرما رہے تھے، میں اسی بات کو مزید جی آگے جی لے جی، کے آیا ہوں، تو فرمائیے گا اس حوالے سے۔ دیکھیں، ایک ہے باپ کی وہ عمر جس میں اس کو اولاد کی احتیاج نہیں ہے، جی، وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے، خود کماتا ہے، خود کھاتا ہے، اپنی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اپنی اولاد کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے، اور بسا اوقات وہ اپنی بات دھکے سے زبردستی بھی اپنی اولاد کو منوا سکتا ہے اور منوا لیتا ہے، اس میں صلاحیت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ جو بات آپ نے کی کہ اولاد کا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، جی، جب باپ کی عمر بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس کے لیے ہمارا اصل رہنما جو ہے نظامی صاحب، وہ تو قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید نے اس بارے میں ہماری بڑی زبردست رہنمائی فرمائی ہے۔ 2 آیتیں ہیں سورۃ بنی اسرائیل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں کہ قانون تحفظ والدین کی دفعات بیان فرمائی ہے جی، کہ والدین کے حقوق کا تحفظ کیسے ہو سکتا ہے اور ان کی خدمت کا اصول کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی جائے، اس کے سوا کسی کو پوجا نہ جائے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ تمہارے رب کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ایک ہے عدل، ایک ہے احسان۔ عدل کا مطلب ہے انصاف، برابری، جیسے کو تیسا، جیسا آپ میرے ساتھ سلوک کریں ویسا میں آپ کے ساتھ سلوک کروں، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اور احسان یہ ہے کہ میں آپ کی جو اصل حیثیت ہے اس سے بڑھ کر آپ کے ساتھ نیکی کروں، عدلے کا بدلہ نہ دوں کہ اگر آپ نے نعوذ باللہ کبھی میرے ساتھ نامناسب رویہ اپنایا ہے تو میں بھی اس کے بدلے میں آپ کے ساتھ نامناسب رویہ اپناؤں۔ اللہ نے ماں باپ کے ساتھ عدل کا حکم نہیں دیا کہ جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے تم ویسے سلوک کرو، یہ حکم نہیں ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اگر خدا نخواستہ زندگی میں کسی وقت ان کی طرف سے کوئی زیادتی بھی ہوئی ہے، ہماری اصلاح کے لیے انہوں نے کوئی سختی بھی کی ہے، تلخ رویہ بھی اپنایا ہے، ترشی سے کام بھی لیا ہے، تو اولاد کا پھر بھی فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کرے، عدل نہیں احسان کرے، ان کی خدمات سے بہتر صلہ ان کو دے۔ اور وہ احسان کیا ہے، اس کی تفصیل اگلے الفاظ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احسان یہ ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، جب تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، کبیر السن ہو جائیں، عمر رسیدہ ہو جائیں، کمانے کے قابل نہ رہیں،
تمہاری ضروریات زندگی پوری نہ کر سکے بلکہ اپنی بھی نہ کر سکیں تو ان میں قدرتی اور فطرتی طور پر چڑچڑا پن آ جائے گا، مزاج میں تلخی آ جائے گی، ترشی آ جائے گی، سختی آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت پھر تمہارا امتحان ہے، جیسا آپ نے کہا کہ اس وقت اولاد کا امتحان ہے۔ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اللہ فرماتا ہے ماں باپ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ بڑھاپے کی عمر میں اگر وہ تمہارا نقصان بھی کریں، زیادتی بھی کریں، کوئی ایسی گفتگو بھی کریں، کوئی اوٹ پٹانگ بات بھی کہہ دیں بیماری کی وجہ سے، تو آپ نے ان کو اف نہیں کہنا کہ ابا جی یہ کیا کر دیا آپ نے۔ یہ انداز بھی اللہ کے ارشاد اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر فرمایا دوسری دفعہ اور دوسرا قانون جو اللہ نے احسان کا بیان کیا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ اگر کوئی نقصان کر دیں بیماری کی وجہ سے، ہو جاتا ہے جیسے بیماری کی وجہ سے، عمر رسیدگی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، چڑچڑے پن کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ڈپٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، کوئی ایسا لفظ اپنی زبان سے نہیں کہنا جس سے بے ادبی کا شائبہ ہوتا ہو، اشتباہ بھی ہوتا ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تیسری شق احسان کی یہ ہے کہ جب بھی تم نے اپنے بوڑھے ماں باپ سے بات کرنی ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، قولاً کریما، کریمانہ گفتگو، کریمانہ اخلاق کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اور چوتھی بات جو اللہ نے فرمائی ہے وہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ تم نے اپنے کندھوں کو، اپنے بازوؤں کو ان کے لیے جھکا کر رکھنا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کروں گا کہ قرآن و حدیث میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنے سے منع کیا گیا ہے، تعظیماً بھی اور عبادتاً بھی۔ بیوٹیفل، بہت خوبصورت بات آپ نے ڈیفائن کی۔ لیکن ماں باپ ایک ایسی ہستی ہیں، ان کے سامنے جھکے آپ، ان کے بارے میں اللہ کا حکم ہے، نہ صرف اجازت ہے بلکہ حکم ہے کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو، اپنے کندھوں کو، اپنے پہلوؤں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کر رکھو، نظریں جھکا کے بات کرو ماں باپ کے ساتھ، نظروں میں نظریں ڈال کے ترچھی نظر سے دیکھو بھی نہ ان کو۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو، کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کر رکھو۔ اور پانچویں اور آخری بات جو اس آیت میں اللہ نے فرمائی وہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ساری خدمت کر کے، سارا احسان کر کے، سب کچھ کر کے یہ نہ سمجھو کہ تم نے ماں باپ کا حق ادا کر دیا ہے۔ ماں باپ کا حق تم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، بلکہ بس دعا کرو کہ یا اللہ جس طرح انہوں نے بچپن میں، میرے لڑکپن میں، میری چھوٹی عمر میں مجھ پر احسانات کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں، مجھے پالا ہے، پوسا ہے، اس کے بدلے میں تو ان کی نیکیوں کا صلہ نہیں دے سکتا، اللہ تو ہی ان پر اپنا رحم فرما۔ ٹھیک، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ 5 اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ احسان کے بیان فرمائے۔ ٹھیک، اس کی روشنی جی میں اس بات کو اس نظریے سے لینا چاہ رہا تھا سر، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ ان کے سامنے جھک کے رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے بھی واقعات دیکھتے ہیں کہ والدین کی شان میں گستاخی ہو رہی ہوتی ہے، مار پیٹ تشدد والے واقعات بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اکثر سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، ہمیں ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں، ہمیں یہ بات نہیں پسند، اولاد اس طرح کہہ رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ بھی تربیت کا ایک عمل ہوتا ہے، کہیں سختی کہیں نرمی، دونوں طریقے سے والد تربیت کر رہے ہوتے ہیں، عموماً والدین۔ لیکن چونکہ ہم والد کے حوالے سے بات کریں تو میرا اپنا پاکستان سے باہر بھی ایکسپیرینس ہے کہ بچے فوری طور پہ پولیس کو کال کر لیتے ہیں، یا اگر کسی نیبر میں سے کسی نے شکایت کر دی ہے، الحمدللہ پاکستان میں ابھی اس طرح نہیں، لیکن یہاں بھی شروع ہو چکا ہے، تو وہ ان کو پکڑ بھی لیتے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ معاملہ تربیت کا ہوتا ہے، ایک طرف نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ ہم بہت پابندیوں میں جکڑے جا رہے ہیں، دوسری طرف وہ تربیت کا بھی عمل ہوتا ہے۔ فرمائیے گا اس حوالے سے بھی۔ اصل میں بنیادی وجہ جو ہے نا نظامی صاحب اس کی، وہ دینی تعلیمات سے دوری ہے۔ پہلے تو ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، والدین ہیں، خصوصاً والد، وہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں اولاد کو خود بگاڑ دیتے ہیں، محبت سے، پیار سے، لاڈ سے
ان کو اتنا سر پر چڑھا لیتے ہیں، پھر جیسا آپ نے کہا کہ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں جی تو وہ پھر تربیت یا مشورہ یا رہنمائی اس کو قبول نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے۔ اس کے لیے اس امر کی اشد ضرورت ہے کہ چھوٹی عمر میں ہی بچوں کو ایسی نہج سے ان کی تربیت کی جائے، ایسے طریقے سے ان کی تربیت کی جائے کہ ان کی اصلاح کا فریضہ انجام دیا جا سکے، جی۔ اور وہ عملی نمونہ ہے۔ زبانی تربیت یا زبانی واعظ و نصیحت کی بجائے زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے سامنے تربیت کا عملی نمونہ پیش کریں۔ اولاد جو ہے نا جی، وہ زبان سے زیادہ، کانوں سے زیادہ آنکھوں سے دیکھتی ہے، آنکھوں سے سنتی ہے۔ وہ اپنے گھر میں بچپن میں جب اپنے والدین کو دیکھتے ہیں کہ وہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ہر وقت جھگڑ رہے ہیں، تو ان کے اندر بھی وہی عادتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کی بجائے اگر گھر میں وہ دیکھیں کہ اخلاق ہے، محبت ہے، سچائی ہے، دیانتداری ہے، اخلاقیات ہیں، کسی پر ظلم نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، ہمارے باپ جو ہیں وہ گالی گلوچ نہیں کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے باپ کے اندر یہ اچھی عادات موجود ہیں تو خود بخود ان کے اندر وہی عادات پیدا ہو جائیں گی۔ اور جب ہم خود اپنے گھر میں جھوٹ بولیں گے، بددیانتی کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، اور کاروبار کی باتیں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسے انداز سے کریں گے کہ میں نے فلاں کے ساتھ دھوکہ کیا، فلاں کے ساتھ فراڈ کیا، فلاں کے ساتھ میں نے یہ کر دیا، اس کے پیسے میں نے اتنے بٹور لیے اور اس طرح لالچ کر کے حاصل کر لیے، تو یہ ساری چیزیں پھر غیر ارادی طور پر یا ارادی طور پر اولاد کی تربیت پر اثر انداز ہوں گی۔ اگر والد ہر وقت غصے کی حالت میں رہے، اس کا چہرہ ہر وقت سوجا ہی رہے، کبھی اس نے محبت سے بات ہی نہ کی اولاد کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ اولاد بھی پھر ایسی ہی ہوگی، وہ پرورش بھی ایسی ایسی ہی ہوگی، تربیت بھی ایسی ہی ہوگی۔ وہ اپنی بیوی کو گالیاں نکالتا ہے، اپنی بچوں کی ماں کو ان کے سامنے گالیاں نکالتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظاہر ہے کل کو ان کو بھی حوصلہ ملے گا، وہ بھی یہی کچھ کریں گے۔ اس لیے ضرورت ہے عملی تربیت کی۔ ٹھیک ہے، اور عملی تربیت میں ایک چیز نظامی صاحب اور بہت ضروری ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم ہے، اور وہ یہ ہے کہ اولاد کو مشورے میں شامل کرنا۔ یہ بھی تربیت کا حصہ ہے۔ جب اولاد ایک خاص عمر کو پہنچ جائے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے اور وہ اونچ نیچ سمجھنے لگ جائیں، باہر جب وہ نکلیں تو لوگوں کو دیکھیں، تو اس وقت والد کا فرض ہے کہ وہ گھریلو معاملات میں، کاروباری معاملات میں، خاندانی معاملات میں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کے معاملات میں، یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ جب اولاد دیکھتی ہے کہ کوئی رشتہ دار ہمارے گھر میں آتا ہی نہیں ہے، ہم کبھی کسی رشتہ دار کے گھر میں گئے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے کہاں کہاں کون کون سے اعزاء اقارب رہتے ہیں، تو ان کے آگے تعلقات اپنے عزیزوں کے ساتھ کیسے بڑھیں گے؟ نہیں بڑھیں گے۔ جب ماں باپ کے نہیں ہوں گے تو اولاد کے کیسے ہوں گے؟ اس لیے میں دو باتیں کر گیا یک وقت۔ ایک تو یہ کہ اپنے معاملات میں، گھریلو معاملات میں اپنی اولاد کو مشورے میں شریک رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو، خاندان کے معاملات میں بھی ان کو اپنا شریک سفر سمجھنا چاہیے، ان کو محض بچہ سمجھ کے اگنور نہیں کر دینا چاہیے، نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ رشتہ داروں میں، نیبرز میں، میل جول میں ان کو لے کے جائیں تاکہ ان کو خود میل جول کا، رشتہ داری کا بھی پتہ چلے، اور پھر کانفیڈنس لیول بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ جہاں پہ ہم بچوں کی بات کر رہے ہیں، بچیوں کا بھی ذکر کرنا بڑا ضروری ہوگا کہ بیٹیوں کی پرورش، ان پہ شفقت، ان کے حق کے حوالے سے باپ کا ہمدردانہ جو کردار ہے اسلام میں، اس کی کس قدر اہمیت ہے، اجر کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں بیٹیاں جو ہے نا جی، اگر بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور واقعتاً محنت میں، بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے، صحیح کہا ہے کہ اکبر الہ آبادی نے کہ بیٹا واقعتاً آنکھوں کا نور ہے، وہ نعمت ہے، لیکن بیٹی جو ہے نا جی، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی رحمت ہے۔ اور بیٹی کے بارے میں بالخصوص ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 3 بیٹے دیے تھے، عطا فرمائے تھے، اور اتفاقاً وہ تینوں ہی بچپن میں 1.5 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 4 بیٹیاں آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، چاروں جوان ہوئیں،
اور چاروں کی آپ نے اپنے ہاتھوں سے شادی کی، نکاح کی ہے۔ تو اس وجہ سے بھی عملی طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بچیوں کی محبت بیٹوں کی نسبت زیادہ ہے۔ اور واقعتاً اگر آپ گھر میں غور کریں تو بچیاں ماں باپ کی خود بخود محبت وصول کر لیتی ہیں، وہ ایسا ماحول بنا لیتی ہیں، ایسا سلسلہ بنا لیتی ہیں کہ ماں باپ ان کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور یہ محبت جو ہے نا جی، اگر اس کو اسلام کا رنگ دے دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا رنگ دے دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص دو عورتوں کی کفالت کرتا ہے، وہ بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، کوئی دوسری عزیزیں بھی ہو سکتی ہیں، من عال جاریتین، جو شخص دو لڑکیوں کی کفالت کرتا ہے، اعالت کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، ان کو پالتا پوستا جوان کرتا ہے، ان کی ضروریات زندگی کا اہتمام و انصرام کرتا ہے، آپ نے یہ دو انگلیاں ملا کر فرمایا کہ جنت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، دونوں انگلیوں کو ملایا، یعنی وہ اسے اللہ تعالیٰ بیٹیوں کی خدمت کی وجہ سے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے جنت میں رسول اکرم کا ساتھ نصیب فرمائے گا، قرب نصیب فرمائے گا، معیت اور صحبت نصیب فرمائے گا۔ تو ایک اور حدیث بڑی عجیب ہے، مجھے تو اس نے جب بھی میں پڑھتا ہوں بہت اس سے مجھے متاثر کرتی ہے وہ حدیث۔ ماں جی عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے باہر دیکھا تو ایک عورت تھی جی، اس کے ساتھ دو بیٹیاں تھیں، اور اس نے کچھ کھانے کا مجھ سے سوال کیا۔ دو حدیثیں ہیں، میں دونوں سنا دیتا ہوں۔ ایک میں تو یہ ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ عنہ کہ میں نے ایک کھجور اندر سے لا کر اس عورت کو دی، اس نے ایک کھجور کو دیکھا اور اس کھجور کے دو ٹکڑے کر کے آدھا حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، آدھا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیا، خود ویسے ہی بھوکی کی بھوکی رہ گئی۔ اچھا، سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی اپنی کوئی حقیقی اولاد نہیں تھی، ان کے دل پر اس عمل نے بڑا اثر ڈالا، اور وہ اسی اثر کے زیر اثر ہی ابھی بیٹھی تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میں یہ دیکھ کر کہ ماں کو اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں کے ساتھ کتنی محبت ہے کہ ایک کھجور ہے اس نے وہ دو ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دی ہے، خود کچھ نہیں کھایا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، جسے اللہ تعالیٰ بیٹیاں دے اور وہ پھر ان کی اچھی تربیت اور پرورش کرے تو کن لہ حجابا من النار، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اور اس والدین کے درمیان ان بیٹیوں کو ایک آڑ کے طور پر، پردے کے طور پر کھڑا کر دے گا، یعنی جہنم سے ان کو بچا لیں گی وہ بچیاں جن کی وہ تربیت کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ 3 کھجوریں دیں، یہ دوسرا واقعہ بھی ہو سکتا ہے، 3 کھجوریں دیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو، اس عورت نے ایک بیٹی کو ایک کھجور دے دی، دوسری کو دوسری دے دی، وہ جلدی جلدی کھا گئیں، بچیاں تھیں چھوٹی، اور ابھی وہ تیسری کھجور گٹھلی نکال کر عورت اپنے منہ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ وہ دونوں بچیاں ان کی نظریں اس کھجور پر گڑ گئیں۔ سیدہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ اس ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے جو خود کھانے لگی تھی اور وہ بھی دونوں میں تقسیم کر دی۔ آگے وہی حدیث ہے کہ وہ بڑے متاثر ہوئے، نبی پاک سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بچیاں ماں باپ کے لیے جہنم سے آزادی کا سبب بن جائیں گی۔ اس لیے بچیاں جو ہیں نا جی، ان کی تربیت پر جو ہمارا موجودہ معاشرہ ہے اور ماحول ہے، اس میں خاص طور پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں بھیڑیے پھر رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ، تو اپنی بیٹیوں کی حفاظت، کفالت، تعلیم و تربیت، اس کی بیٹوں کی نسبت میرے خیال میں شاید زیادہ ضرورت ہے، اور اس کی طرف والدین کو بالخصوص
زیادہ توجہ مبذول کرنی چاہیے۔ آپ بجا فرما رہے ہیں، لیکن سر اب جس طرح کا معاشرہ ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد، جو اخلاقی گراوٹ دیکھتے ہیں ہم، جی اب تو بچوں کے لیے بھی بہت بہت محتاط ہاں ہونے جی، کی صحیح ضرورت ہے، آپ جس صحیح طرح کہہ رہے ہیں فرما آپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا سر، ایسے کون سے اعمال ہیں کہ جن کے ذریعے اولاد باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں مسلسل ثواب اور خوشی پہنچا سکتی ہے؟ یہ تربیت ہو سکتی ہے، دینی تعلیم ہو سکتی ہے؟ ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اولاد اپنے ماں باپ کے کام کیسے آ سکتی ہے، یا یوں سمجھ لیں دوسرے الفاظ میں کہ ان کے ایصال ثواب کا ذریعہ کیسے بن سکتی ہے، وہی الفاظ استعمال کریں جو معاشرے میں استعمال ہوتے ہیں۔ جی جی، اس میں 2 حدیثیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سر پہلی تو یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں صرف ترجمہ کرتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے، سر کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من 3، 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو اس کو مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں، جن کا ثواب اسے پہنچتا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر صدقہ جاریہ، وہ خود کرے یا اس کی طرف سے اس کی اولاد کرے، ایسا صدقہ جس سے لوگ مسلسل مستفید ہوتے ہوں، سڑک بنوا دی، پل بنوا دیا، رستہ بنوا دیا، مسجد بنوا دی، مدرسہ بنوا دیا، رفاہ عامہ کا، یہ آپ کا پیغام ٹی وی ہے، اس کی نشریات میں حصہ لے لیا، دین کا کوئی بھی کام جس سے لوگ مسلسل استفادہ کر رہے ہوں، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اگر اولاد اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے صدقہ جاریہ کرتی ہے تو یہ اولاد کی طرف سے فوت ہونے والے ماں باپ کو بہترین تحفہ ہے، اور اس کا ثواب اور اجر اور نیکی مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو پہنچتی ہے۔ دوسرا آپ نے فرمایا علم ینتفع بہ، ایسا نفع بخش علم ماں باپ چھوڑ گئے ہیں، یا ان کی اولاد ان کی طرف سے ایسے علم کی خدمت کر رہی ہے جو دینی علوم ہیں، قرآن مجید کی اشاعت ہے، احادیث کی اشاعت ہے، دینی تبلیغی کام ہے۔ یہ ہمارا پیغام ٹی وی کا تبلیغ کا سلسلہ بڑا وسیع و عریض ہے، اس میں حصہ ڈالا جا سکتا ہے۔ نفع بخش علم، ایسے دینی علوم جس سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، جب تک لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے اور اپنی اصلاح کرتے رہیں گے تب تک فوت ہونے والے ماں باپ کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ٹھیک۔ اور تیسری بات جو زیادہ متعلق ہے ہمارے موضوع کے، جی وہ ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، صرف اولاد نہیں، نیک اولاد۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر ماں باپ نیک اولاد چھوڑ گئے ہیں، اب نیک کیسے بنے گی اولاد؟ ظاہر اس میں ماں باپ کا بنیادی کردار ہے، وہ ان کی تربیت کریں، اصلاح کریں، جیسا پہلے بات ہو چکی۔ تو نیک اولاد یدعو لہ، اپنے والدین کے لیے بخشش، مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرے گی، تو اس دعا کی برکت سے والدین کے اللہ جنت میں درجات بلند فرمائے گا۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کیسے کر سکتی ہے، اس حدیث میں اس کے 3 اصول بیان کیے گئے۔ ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک باپ یا ایک ماں وہ اپنے نیک اعمال اور عقیدے کی وجہ سے قدرتی طور پر جنتی ہوتے ہیں، لیکن اچانک ایسا ہوتا ہے کہ جنت میں ان کا درجہ بڑھا دیا، جنت میں بڑے درجات ہیں، ان کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی نیک عمل تو کیا نہیں، عمل کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، اب تو ہم آخرت میں ہیں، تو یہ ہمارا درجہ کیوں بڑھ گیا؟ تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ باستغفار والدک، تمہاری اولاد نے تمہارے لیے بخشش کی دعا کی ہے، اس دعا کی بدولت اللہ نے جنت میں تمہارا درجہ بلند فرما دیا ہے۔ تو نیک اولاد کی دعا، ٹھیک، یہ والدین کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ ٹھیک۔ ایک اور حدیث ہے، اگر وقت ہے تو میں بیان کرتا ہوں، ورنہ کمپلیٹ کرنا ہے، آپ کمپلیٹ کر لیجئے، میں لے لیتا ہوں۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام،
کیا دنیا سے ماں باپ کے رخصت ہو جانے کے بعد اولاد کے لیے کوئی ایسا کام نیکی کا ہے جو اس کے ماں باپ کو نفع بخش ہو، اس کو ان کا فائدہ پہنچے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کچھ چیزیں آپ نے بیان فرمائی، 5 چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا ایک تو کہ الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعا کرے، جیسا ابھی بیان ہوا، اس پہلے میں نے اس کی تفصیل بیان کر دی۔ نمبر 2 والاستغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی التجا کرے، یہ بھی تقریباً اسی کے ساتھ ملتی جلتی ہے، لیکن خاص طور پر ان کے لیے بخشش کی دعا، ایک ہے مطلق دعا اور ایک ہے بخشش کی دعا۔ تیسرے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا انفاذ عہدہما من بعدہما، انہوں نے اگر کوئی زندگی میں کسی سے وعدہ کیا ہے، لین دین کا، معاملات کا، کوئی عہد و پیمان باندھا ہے والدین نے کسی کے ساتھ، تو اولاد اس عہد کو پورا کرے، اس وعدے کو پورا کرے، ماں باپ جو بات کر گئے ہیں اس پر پیرا دے۔ یہاں ہمارے ہاں میں نے خود دیکھا ہے نظامی صاحب کہ والدین نے قرض دینا ہے یا اور کوئی معاہدہ ہے کسی کے ساتھ، اولاد رد کے جاؤ اسے جا کے لے لو۔ اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارا معاشرہ ہی نعوذ باللہ خراب ہو گیا، اچھے لوگ بھی ہیں جو ماں باپ کے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، ان کے قرض کو ادا کرتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ماں باپ جو عہد پیمان کر گئے ہیں کسی کے ساتھ، ان کو پورا کرنا ماں باپ کو سکھ دینے کے مترادف ہے مرنے کے بعد۔ سر جیسے آپ فرما رہے ہیں، میرے مشاہدے میں چند دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے ایک بات ہے کہ ہمارے جاننے والوں میں، جیسا ہوتا ہے سوسائٹی میں، آپ لوگوں کو جانتے ہیں، کسی نے اپنے بیٹے کو دیا 100 تولے سونا کہ یہ میری امانت ہے، یہ تم رکھ لو۔ بیٹے نے رکھ لی، بیٹے کی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، وقت آ گیا، انتقال ہو گیا۔ اب جب والدہ نے جا کے ان بچوں سے کہا جو اس بیٹے کے بچے تھے، یعنی دادی نے جا کے کہا یا دادا نے جا کے کہا، تو ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا جی وہ تو چلے گئے ہیں، آپ ان سے ہی لے لیں، ہمیں تو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے، بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے بڑا یہ۔ ظلم ہے۔ اور خیر معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ایک پرسنل ایسی بھی بات، جو کہ ہم چونکہ والد ہیں تو ہم مجھ سے زیادہ ایکسپیرینس اور تجربہ سر کا ہے۔ پروفیسر، ہم اکثر اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، لڑکوں کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کی باڈی میں چینجز آ رہے ہوتے ہیں، ہارمونل چینجز آ رہے ہوتے ہیں۔ اٹس اے بٹ لاؤڈ کوسچن، لیکن چونکہ معاشرے کا ہے تو اس کو میں مہذب پیرائے میں آپ سے چاہوں گا جواب دے دیجیے گا کہ آپ کی باڈی میں جب چینج آ رہا ہوتا ہے، ہم اپنے بیٹوں کو نہیں بتاتے، جس طرح بیٹیاں والدہ بتا دیتی، ہم اپنے بیٹوں کو گیپ رکھتے ہیں۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان سے وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے، وہ ادھر ادھر سے غلط انفارمیشن لیتے ہیں جو کہ ان کے لیے فیٹل نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ جب آپ ٹین ایج میں آئیں، آپ کی داڑھی مونچھ آ رہی ہو، آپ کے عام بٹس میں بال آ رہے ہوں، یا آپ کو ہائیجین کا خیال رکھنا ہو، بلوغت کی عمر آ رہی ہو، ہمیں بتانا چاہیے، خاص طور پہ والد کو اپنے بیٹوں کو بتانا چاہیے۔ بہت ضروری ہے، یہ بات بہت ضروری ہے آج کے معاشرے میں، ورنہ وہی آپ کی بات کر بچے ادھر ادھر سے معلومات حاصل کر کے خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ والد کا یہ فرض ہے، والدہ کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی اس طرح تربیت کرے، جو تبدیلیاں رونما، قدرتی تبدیلیاں ہیں، اس میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، جو قدرتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کے بارے میں والدہ اپنی بچیوں کو مکمل تفصیلات فراہم کرے۔ اور والد جو ہے وہ غیب اپنی جگہ، ادب و احترام کے تقاضے اپنی جگہ، عزت احترام اپنی جگہ، احترام کے دائرے میں رہ کر بھی تو اولاد کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے، ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان کو حالات سے آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ اور شرعی یا ایک آج کل تو ویسے ہی بہت آسان طریقہ ہے کہ طہارت کے موضوع پر، بلوغت کے احکام پر چھوٹے چھوٹے پمفلٹ چھپ گئے ہیں، مارکیٹ میں موجود ہیں، دستیاب ہیں۔ ان میں سے کوئی پمفلٹ، کوئی کتاب، کوئی طہارت کے احکام، بلوغت کے احکام، اس طرح کی کوئی کتاب لے کے آپ اس کو دے کہ بیٹا یہ پڑھو، مطالعہ کرو، اور پھر میں نے آپ سے اس میں سے سوالات کرنے ہیں۔ یہ بھی تربیت کا ایک، اگر زبانی حجاب ہے یا رکاوٹ ہے اور والد کھول کے اپنی اولاد سے بات نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا، تو اس کو کوئی ایسی کتاب مہیا کر دے جس سے اس کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، اور اس کو کہے کہ جو بات سمجھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لیں۔ اور یہ ذمہ داری باپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، وقت کو چونکہ سمجھتا وہ حدیث میں 2 باتیں رہ گئی، وہ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ آپ نے فرمایا کہ صلۃ الرحم، جو ماں باپ کے اعزاء اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صلہ رحمی کرے گا اگر، تو اس کا بھی اجر و ثواب جو ہے
وہ فور شدہ ماں باپ کو پہنچے گا۔ اور آخری بات جو آپ نے اس حدیث میں فرمائی وہ ہے اکرام و صدیق حما، جی اپنے والد کے جو دوست ہیں ان کا اکرام کرے، اللہ ان کی عزت کرے، ان کا احترام کرے، دوست کا بھی کہ یہ میرے باپ کے دوست باپ ہیں، کے دوست ہیں۔ میرے باپ کے دوست ہیں۔ اس پر بات کریں گے اگر وقت ہوا تو وقفے کے بعد نہیں انشاءاللہ۔ اب کمپلیٹ ہو گئی گفتگو، اچھا۔ ہمیں بریک پہ جانا ہے، ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا میسج دے دیجئے، پھر میں نے چند لمحے لینے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میسج کیا دینا ہے نظامی صاحب؟ یہی سر کہ والدین اپنے اولاد کے حقوق جو شرعی ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا، آخری بات میری آج کی گزارشات کی یہ ہے سر کہ اپنے والد سے ہم کلام رہا کرو، اپنے والد سے ہم ہم کلام رہو، یوں وہ بوڑھا جوان رہتا ہے۔ بیوٹیفل بیوٹیفل، نہیں جی بڑا خوبصورت یہاں پہ انہوں نے چھوڑا مصرع ایک، تو میں بھی چند ایک لائنیں کہنا چاہتا ہوں جو کہ مجھے بہت زیادہ دل کے قریب لگتی ہیں جب بھی میں پڑھتا ہوں۔ اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ پروفیسر عبدالستار حامد صاحب کا۔ بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں تعلیم بھی دی ہے، تربیت کے لیے بھی بتایا، اور اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے ہمیں بہت شکریہ، آپ نے سکھا بھی دیا، تھینک یو ویری مچ۔ نہیں جی، خلیل الرحمان قمر ایک رائٹر ہیں، اور ان کی ایک نظم جو میں اکثر پڑھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ ہم والدین کے لیے جو چند ایک چیزیں کرتے ہیں، جو ٹوٹی پھوٹی سی ہماری کاوش ہوتی ہے، تو یہ چند لائنیں آپ کے اور میرے لیے سوالیہ نشان ہے، سنیے گا۔ میں باپ ہوں میں نے خواب بیچے ہیں، میں باپ ہوں میں نے خواب بیچے، تو خواب سب کے خرید لایا۔ میں وہ ہوں جس نے عذاب جھیلے، تو آپ لوگوں نے چین پایا۔ مجھے جو بدلے میں مل رہا ہے، صلہ یہ کیا ہے، انعام کیا ہے، میرا بتاؤ مقام کیا ہے۔ کبھی جو پوچھو کہاں گئی ہے میری وہ رنگوں بھری جوانی، تو یاد رکھنا تمہاری خاطر تمہارے بچپن پہ وارتی ہے۔ تمہیں میں پہلے جوان کر لوں، تمہیں میں پہلے جوان کر لوں، یہ کرتے کرتے گزارتی ہے۔ گزر گئی ہے تو سوچتا ہوں، گزر رہی ہے جو شام، کیا ہے میرا بتاؤ مقام کیا ہے۔ واہ، تھینک یو واہ واہ، بہت خوب، بہت تھینک خوب۔ یو ویری مچ سر، جزاک اللہ خیر۔ ملتے ہیں جی ایک بریک کے بعد، آپ کے دیکھے گئے خوابوں کے ساتھ آئیں گے۔